السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 207، پارہ نمبر 6، سورہ المائدہ، آیت نمبر 42 تا 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بالمؤمنين۔ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت کھانے والے ہیں حرام کو، پھر اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر یا ان سے منہ پھیر لے، اور اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں تو ہرگز آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچائیں گے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور وہ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پھر وہ اس کے بعد پھر جاتے ہیں اور یہ لوگ ہرگز مومن نہیں۔ بے شک ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے انبیاء جو فرما بردار تھے ان لوگوں کے لیے جو یہودی بنے اور رب والے اور علماء،
اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے۔ تو تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ سماعون بہت سننے والے ہیں، للکذب جھوٹ کو، اکالون بہت کھانے والے ہیں، للسحت حرام کو، فإن پھر اگر جاؤکا وہ آئیں آپ کے پاس، فاحکم تو آپ فیصلہ کر دیں، بینہم ان کے بیچ، او یا اعرض منہ پھیر لیں، عنہم ان سے، وَإِن اور اگر تعرض آپ منہ پھیر لیں گے، عنہم ان سے، فَلَن يَضُرُّوكَ تو ہرگز نہ وہ بگاڑ سکیں گے آپ کا، شیئن کچھ بھی، وَإِن اور اگر حکمتا آپ فیصلہ کریں، فاحکم تو فیصلہ کریں، بینہم ان کے درمیان، بالقسط انصاف کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب پسند کرتا ہے، المقسطین انصاف کرنے والوں کو، وکیفا اور کیوں کر، یحکمون کا وہ منصف بنائیں گے آپ کو، وعندہم جبکہ ان کے پاس التورات تورات ہے، فیہا اس میں حکم اللہ اللہ کا حکم ہے، ثم پھر یتولون وہ پھر جاتے ہیں، من بعد ذلک اس کے بعد، وما اولئک اور نہیں ہے وہ، بالمؤمنین مومن، انا بے شک ہم نے، انزلنا نازل کیا، التورات تورات کو، فیہا اس میں، ہدن ہدایت، ونور اور روشنی، یحکم فیصلہ کرتے تھے، بہا اس کے ساتھ، النبیون انبیاء، الذین وہ جو، اسلموا مطیع تھے یعنی اللہ تعالیٰ کے، للذین ان لوگوں کے لیے جو، ہادو یہودی ہوئے، والربانیون اور اللہ والے یعنی فیصلہ کرتے تھے، والاحبار اور علماء، بما اس لیے کہ، بما استحفظوا وہ نگران بنائے گئے تھے، من کتاب اللہ کتاب اللہ کے، وکانو اور وہ تھے، علیہ اس پر، شہداء گواہ، فلا تخشوا الناس پھر نہ تم ڈرو لوگوں سے، واخشونی اور مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا اور نہ تم بیچو، بآیاتی میری آیتوں کو، ثمنن قلیلا تھوڑے سے مول پر، ومن اور جو شخص، لم یحکم نہ فیصلہ کرے، بما اس کے ساتھ جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، الکافرون کافر۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا یہ سبق ان آیات بینات میں یہودیوں کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یہودی جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے، آج بھی جاہلوں کا یہی حال ہے، جھوٹ کو لوگ زیادہ سنتے ہیں اور حق بات سے کان بند کر لیتے ہیں یا کان پھیر لیتے ہیں۔ یہودیوں کی خصلت بیان کی کہ یہودی بڑے درجے کے حرام خور تھے، حرام خوری میں رشوت بھی شامل ہے، زانیہ کی اجرت بھی اس صحت کے اندر شامل ہے، کتے اور شراب اور مردار کی قیمت کو بھی صحت کہا گیا، سود چوری کا مال اور جوئے سے کمایا ہوا مال بھی صحت میں شامل ہے، مطلب کہ یہودی بڑے درجے کے حرام خور تھے۔
سود خور بھی تھے اور بھی بہت سارے حرام اعمال اور حرام کھانا پینا یہ ان کے اندر موجود تھا۔ اور اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ مسلمان ان تمام بد اعمال سے کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ یہود کی بد عادات صرف مزہ لینے کے لیے یا مزے کے لیے نہیں اتاری کہ ہم پڑھ پڑھ کر مزے اٹھائیں۔ ان آیات سے بتانا مقصود یہ ہے کہ ہم خود کو کلمہ پڑھنے والے حرام خوری سے بچائیں، ورنہ پھر حرام خوروں کا یہی انجام ہوتا ہے جو یہود کا ہوا۔ یثرب بھی ان کو چھوڑنا پڑا اور خیبر بھی ان کو چھوڑنا پڑا۔ اگر وہ حلال خور ہوتے تو ایسے دن ان کو نہ دیکھنے پڑتے۔ حرام خوری نافرمانی پر ابھارتی ہے اور حلال خوری اطاعت و فرما برداری پر ابھارتی ہے۔ بہرحال یہودی حرام خور تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ کے پاس یہ فیصلہ کروانے کے لیے آئیں تو آپ فیصلہ کریں یا نہ کریں، آپ کو دونوں چیزوں کا اختیار ہے، اور یہ یہود لوگ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور اگر فیصلہ کرنا ہے تو انصاف پر مبنی ہونا چاہیے، یہود سمجھ کر، دشمن سمجھ کر زیادتی کوئی نہیں کرنی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کتنی مہربان، کتنی رحیم اور شفیق ذات ہے کہ وہ دشمن کے ساتھ بھی بے انصافی اور ظلم کرنے سے منع کر رہی ہے۔ تو مسلمان بھائیوں، مسلمان ججوں، ہاں جی، مسلمان وکیلوں، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو کہ اسلام ہمیں کافر کے ساتھ بھی ظلم کرنے سے، اسلام ہمیں کافر کے ساتھ بھی بے انصافی کرنے سے منع کرتا ہے، تو کیا کسی کلمہ پڑھنے والے پر ظلم کرنا اور کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ بے انصافی کرنا اسلام اس کی اجازت دے گا؟ ہرگز ہرگز نہیں دے گا۔ جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی، یہود کی حیثیت ایک معاہد قوم کی سی تھی، یعنی جس کے ساتھ صلح سے رہنے کا معاہدہ تھا، اور وہ باقاعدہ اسلامی حکومت کی رعایا نہیں تھے، بلکہ ان سے معاہدہ تھا، اور اس معاہدے کے تحت، میثاق مدینہ کے تحت مسلمان اور یہود مدینہ طیبہ میں اکٹھے رہ رہے تھے۔ یہود اسلامی حکومت کی رعایا نہیں تھے، اس لیے نبی علیہ السلام کو اختیار دیا گیا کہ چاہے تو ان کے مقدمات کا فیصلہ کر دیں، آپ کی مرضی ہے، چاہے تو انکار کر دیں۔ اور یہی اختیار اسلامی حکومت کو کسی غیر مسلم قوم کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ مسلمان حکومت کا معاہدہ ہو اور وہ کافر ہوں۔ رہ گئے ذمی قسم کے کافر، ذمی لوگ، سو اگر وہ اپنے مقدمات اسلامی عدالت میں لائیں تو پھر ان کا فیصلہ ان کے مقدمات کا کرنا ضروری ہوگا۔ اور ان فیصلوں کے تعلق سے علماء نے بیان کیا کہ باہمی حقوق اور وراثت میں وغیرہ اہل کتاب کا فیصلہ ان کے دین مطابق کیا جائے۔ ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اسلامی قوانین کے مطابق فیصلے کروانے چاہیں تو پھر اسی کے مطابق کر دیا جائے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وہ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے جبکہ ان کے پاس تو خود میں تورات موجود ہے۔ یعنی یہ ان کی جہالت کا بیان ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ جو مقدمہ وہ آپ کے پاس لا رہے ہیں اس کا فیصلہ تو تورات میں آلریڈی موجود ہے، تاہم آپ کے پاس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود اپنے مقدمات کو اس لیے لے کر آتے کہ شاید آپ کا فیصلہ تورات کی بنسبت کچھ ہلکا ہو، لیکن جب آپ کا فیصلہ وہی ہوتا جو تورات کا ہوتا تو وہ اسے ماننے سے انکار کر دیتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ یہود نہ تو تورات پر ایمان رکھتے تھے اور نہ
محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ قرآن پاک پر، بلکہ یہودی تو اپنی غرض و غایت کے بندے تھے، مطلب اپنی خواہشات کے بندے تھے، اور ان کا مقصد دنیاوی فوائد حاصل کرنا تھا۔ جہاں وہ قرآن پاک کے منکر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر، وہیں یہود و تورات کے بھی منکر تھے، اس لیے کہ جو مقدمہ آپ کے پاس لا رہے ہیں اس متعلق تو تورات کی تعلیم موجود ہے، تورات کا جو اس مقدمے کے متعلق فیصلہ ہے وہ آلریڈی موجود ہے، پھر آپ کے پاس کیوں لا رہے ہیں؟ اور جب آپ کا فیصلہ وہی ہوتا جو تورات شریف کا تھا تو پھر وہ ماننے سے انکار کر دیتے۔ اب کس قسم کے کافر ہوئے؟ دوہرے کافر ہوئے، تورات کا بھی انکار کر دیا، قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان کے پاس تو تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، تو یہاں اللہ رب العالمین نے تورات میں موجود رجم کے فیصلے کو، شادی شدہ زانی زنا کرے تو اسے کنکر پتھر مار کے ختم کر دینا ہے، ہلاک کر دینا ہے، تو پتہ چلا کہ تورات میں موجود رجم کا فیصلہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ قرار دیا ہے۔ اب کچھ جاہل ناقبت اندیش رجم کی سزا کا انکار کرتے ہیں، جبکہ قرآن پاک کے اندر وہ آیت موجود تھی رجم کر دینا زانی مرد اور زانیہ عورت شادی شدہ کو، اور اس کا حکم اب بھی یہی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پریکٹیکل میں بھی ایسا ہی کرایا ہے، تو رجم کا حکم کوئی منسوخ نہیں، اور جیسے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے اسی طرح تورات میں بھی موجود تھا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور انبیاء اس کے ساتھ لوگوں کا فیصلہ کرتے، اور علماء لوگ کیا کرتے تھے، اور جو رب والے ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، وہ بھی تورات کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سلسلے میں اس یہود کو تنبیہ کی ہے کہ تم رجم کا انکار کرتے ہو، اور جبکہ تمہارے اپنے اسلاف، اپنے انبیاء، احبار، علماء، ربانیین وہ تو یہی فیصلہ کیا کرتے تھے تورات کے مطابق، لہذا ان کے مسلک کو چھوڑو مت اور اختیار کرو۔ بنی اسرائیل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے ایسے پیغمبر گزرے ہیں جن پر کوئی کتاب نازل نہیں کی گئی، اور وہ اپنے زمانوں میں لوگوں کو تورات ہی پر عمل کرنے کی نصیحت کرتے اور تورات کے مطابق ہی فیصلے کیا کرتے تھے۔ خود حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان کو کوئی نئی شریعت نہیں ملی، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد تورات کی شریعت کو زندہ کرنا تھا، تورات کی شریعت کو دوبارہ نئے سرے سے لاگو کرنا تھا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات بینات کے اندر ارشاد فرمایا کہ تورات کی حفاظت کی ذمہ داری وہ یہودیوں کو سپرد کی گئی، احبار و رہبان کو سپرد کی گئی، اور علماء اس کے محافظ بنائے گئے۔ تو جس زمانے میں کوئی نبی نہ ہوتا، بیچ میں یہ درویش اور تعلیم یافتہ لوگ یہودیوں کے بیچ میں تورات کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے۔ کیوں کہ انبیاء نے انہی کو اللہ کی کتاب تورات کا محافظ مقرر کیا تھا۔ تو تورات کی حفاظت کی ذمہ داری اور اس کے محافظ علماء اور رب والے لوگ بنائے گئے، لیکن قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنے پاس رکھی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں سے مت ڈرو، میرا ڈر رکھو،
یعنی حق کے پرچار میں کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف اختیار نہیں کرنا، بلکہ اللہ کا ڈر اختیار کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو۔ اب اس آیت سے بعض لوگوں نے اس جیسی دیگر آیات سے سمجھا کہ قرآن پاک کی تعلیم کی اجرت پر اور امامت کی اجرت حاصل کرنا یہ حرام ہے۔ بعض نے کہا لیکن یہ درست نہیں ہے۔ یہاں میری آیات کو جو ہے وہ تھوڑے سے مول پر اور قیمت پر مت بیچو، یہ مطلب نہیں کہ زیادہ قیمت پر بیچ دو، مطلب اللہ کی آیات کو بیچنا نہیں ہے، حق کو چھپانا اور حق کو بیان نہ کرنا اور اس پر پیسے لینا یہ حق کا بیچنا ہے، یا اسی طرح جو ہے وہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرنا، قرآن تورات اور شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنا اور اس پر پھر لوگوں سے کچھ لے لینا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت لینا۔ اور فرمایا کہ جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کی تو وہی لوگ کافر ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس متعلق فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے نازل فرمائے ہوئے احکامات کا انکار کرے تو یہ ہے کفر، لیکن جو اقرار کرے مگر اس کے مطابق پھر فیصلے نہ کرے تو وہ ظالم اور فاسق ہے۔ بعض جاہل لوگ داعش اور اس قسم کی اور TTP اور اس قسم کی دیگر تخریب کار قوتیں یا خارجی ذہنیت رکھنے والے لوگ اس آیت کو لے کر کلمہ پڑھنے والوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اور پھر اسلامی مملکت اور حکومتوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہوئے بارود، گن، گولہ، دھماکہ خیز مواد استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس آیت کے تعلق سے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا جو اللہ نے نازل کی ہے تو وہ لوگ کافر ہیں۔ اب کافر کون ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما جو شخص اللہ تعالیٰ کے نازل فرمائے ہوئے احکامات کا انکار کرے اس نے کفر کیا ہے۔ ایک اور شخص ہے کہ جو اللہ کی کتاب کے احکامات یا کتاب اللہ کا انکار نہیں کرتا، نازل کردہ احکامات کا انکار ہی نہیں ہے مگر فیصلے اس کے مطابق نہیں کرتا، تو ایسا بندہ پھر ظالم ہے اور فاسق ہے۔ تو فاسق اور ظالم کو نصیحت کی جائے گی، تبلیغ کی جائے گی، نہ کہ اس کی گردن کاٹی جائے گی۔ تو علماء کا کام یہ ہوگا کہ عدلیہ کو، حکومت کو کتاب اللہ مطابق فیصلے نہ کرنے پر تبلیغ کا کام کیا جائے گا، نہ کہ علم بغاوت بلند کیا جائے گا۔ اور اسی طرح دیگر علماء اہل سنہ نے اس کی مختلف توجیحات بیان کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔